یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، کل کی فجر کی نماز خدا نہ خواستہ مس نہیں ہونا، رات بھر عزاداری کر کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ کل شہادت کا دن ہے، فاطمہ کو راضی کرنا ہے تو نماز فجر ضرور پڑھنا۔ کوئی غلط نہیں سمجھے، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، مس انڈرسٹینڈ مت کرو، بس میں خالی آپ کو ریمائنڈ کر رہا کہ رات بھر عبادت کر کے 2 رکعت نماز فجر ضرور پڑھنا، اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں کو بیوی قبول کرے نا، تو قبول اسی وقت ہوتی ہے کہ جب تم واجبات پہ عمل کرتے۔ تو یہ سوچ، جو مجھے بولنا تھا میں نے بولا کہ بیوی کی زندگی ایک ایگزامپل بنا کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو۔ اگر تم کو بیوی سے تم راضی ہو گئے، بیوی تم کو راضی ہو گئی، تو یاد رکھو تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جن کلمات سے میں نے آغاز کیا، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، یہ 3 جمادی الثانی تک اگر تم پڑھ سکتے تو یہ عمل ضرور کرو، تمہاری زندگی بدل جائے۔ مومن 3 جملے ہیں بس، اے میری بیوی فاطمہ میری مدد کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، بیوی سے حاجت کی، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھو، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد پڑھو، فجر کی نماز کی طرح یہ 2 رکعت نماز پڑھو، 510 ٹائمز یہ بیٹھ کے یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی پڑھو۔ یہ وہ عمل ہے دوستو، پہاڑ بھی تمہارے سامنے سے ہے تو ہٹ جائے گا، بی بی زہرا کا اتنا بڑا واسطہ ہے۔ اور کل سے شروع کرو، کل شہادت کا دن ہے، 3 جمادی الثانی تک جتنی تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہو، جتنی تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں، جتنی تمہاری لائف کے رکاوٹیں، رزق کے لیے بیمار، یہ وہ عمل ہے جو ہمارے بڑے بڑے مجتہدین کرتے۔ اگر تم نے یہ عمل کیا بیوی کا، جو حاجت ہے، میں اتنی بڑی بات ذمہ داری کے ساتھ اتنے بڑے مجمع کو قیصر باغ میں شب 14 جمادی الاول 1443 ہجرہ کی شب داری میں بول رہا ہوں، فاطمہ کو راضی کرو، بی بی زہرا راضی ہو جائے تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے فاطمہ کے لیے کہا گیا کہ یہ راز الہی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کے رازوں میں، اللہ کے کئی راز ہیں جو کہ راز میں سیکرٹ، راز کسی کو بولا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، یہ اللہ کے ایسے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ کہ اگر تم کو پتہ چل جاتی، یہی کہا کہ معرفت فاطمہ کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جیسے وما ادراکا ما لیلۃ القدر ہے، جیسے شب قدر کی رات ہے، اسی طرح فاطمہ ہے کہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ شہزادی کونین کا واسطہ تمہارے پاس ہے۔ یہ عمل ضرور کرو، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، رزق کے لیے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر تم مردے میں کرو اور مردہ زندہ ہو جائے فاطمہ کے نام سے تو تعجب مت کرو۔ بیوی کا اتنا بڑا واسطہ ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر معصوم کو اپنی طرف متوجہ کر، میرے جملے غور سے سنو، ہر معصوم کو تم اگر اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو بیوی کے نام سے پکارو۔ زمانے کے امام کے کئی نام ہیں، لیکن جب تم یا فرزند زہرا بولتے یا فرزند فاطمہ بولتے تو امام زمانہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا۔ یا فرزند زہرا ادرکی کی بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے کہ یا فرزند زہرا میری ماں۔ آپ کر کے دیکھو یار، مجھے افسوس یہی ہوتا کہ ہم یہ دروازے پہ جا رہے، ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، اتنا اسٹرگل کر رہے۔ جو بول رہا اس پہ عمل کرو، بیوی کا واسطہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں۔ یہ چیز یاد رکھو کہ آپ یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی مت سوچو۔ نا امیدی کفر ہے، کبھی مت سوچو کہ تم نا امید ہو گئے۔ نا امید وہ ہو جس کا کوئی نہ ہو۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ اگر تمہارا کوئی ہے تو تم نا امید ہوتے ہو۔ بی بی زہرا جیسی شخصیت تمہارے پاس ہے، لیکن
راضی کر کے زندگی گزارو، اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو بامبے میں، ویسے زندگی گزارو جیسے مادر حسین تم سے چاہتی۔ یہ میری خواہش ہے آپ سے۔ بس میں مجلس ختم کر رہا، میں آخری سے کہا گیا آپ کو ماتم کرنا ہے، جو مجھے پیغامات دینا تھا میں نے دیا۔ کوشش کرو کہ بیوی راضی ہو جائے، لیکن پھر بار بار بول رہا، ایک جملہ پلیز غور سے سننا، آخر تک بول رہا، واجبات کو چھوڑ کے عزاداری نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ یہ کوئی نہیں بولے گا آپ کو، یہ میرا فرض ہے بولنا، ممبر کا حق ہے۔ بیوی کو راضی کرنا، مجھے آپ کو راضی کرنا نہیں ہے، مجھے حسین کی ماں کو راضی کرنا۔ اگر بیوی مجھ سے پوچھے کہ خیصر باغ کے اتنے بڑے مجمع میں میرا پیغام کیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ سلامت پڑے محمد والے، مولا آباد رکھے، مولا آباد، میں چھوٹا تحفہ دے رہا، ختم کر رہا ہوں۔ سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی سب جتنے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، 3 جمادی الثانی 17 دن روز پڑھو، جیسا میں بتا رہا آپ کو، بیوی کی تصویر، تمہاری زندگی میں ایک چینج آ جائے گا، ایک بدلاؤ آئے گا، لائف کا سٹائل بدل جائے گا۔ بٹ اف یو فالو دا پاتھ آف بیوی زہرا، اگر تم بیوی کے راستے پہ چلو گے، اگر بیوی کی بات سنو گے، فاطمہ ہم سے کچھ نہیں چاہتی، وہ زمین اور آسمان کی مالک کا نام فاطمہ، شافی روز محشر کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں ہماری سفارش کرنے والی کا نام فاطمہ ہے، ہماری زندگی کو بدلنے والی کا نام بیوی زہرا ہے۔ لیکن صرف یہ فاطمہ بس ایک ہی چیز ہم سے خواہش کر دی، جو میرے بابا کی شریعت ہے، جو وہ فریم ہے اسلام کا، اس پہ تم عمل کرو، یہی میری خواہش ہے۔ جس کے لیے میرے بیٹے حسین نے کربلا میں پورا اپنے گھر کو لٹایا، بس تم اس کو فالو کرو، سیرت حسین کو فالو کرو، حلال کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ تسبیح ہے مظلوم بی بی زہرا جو تم نماز کے بعد پڑھتے، اس تسبیح کی 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ اللہ کے رسول نے کے پاس بی بی زہرا گئی تھی اور جا کے کہا تھا کہ بابا میرے ہاتھ چکی چلا چلا کے زخمی ہو گئے، آپ مجھے ایک کنیز عطا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم یہ تسبیح پڑھو، بی بی نے تسبیح، ایک روایت یہ ہے، ایک روایت بی بی کی شادی کی روایت ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں کہ جس میں ستارہ آسمان سے زمین پر آیا تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ستارے کا آنا کمال نہیں، یہ یاد رکھو کہ در فاطمہ پہ ستارہ کیسے آیا، ستارے کی قسمت بدلی نیچے آیا۔ جیسا امام علی اگر کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے۔ ستارے والی روایت جو ہے، تسبیح کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ چھٹے امام بولتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو۔ تسبیح واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ آپ صرف اندازہ لگا لو کہ فاطمہ سے منسوب ہو گئی تو واجبات کو قبول کرا رہی، صرف بیوی کے نام سے منسوب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ۔ رات میں پڑھ کے سو تسبیح گھر پہ بستر پہ، رات بھر کی زندگی کا ضامن ہو جاتا، زندگی میں برکت ہوتی۔ صبح گھر سے پڑھ کے نکلو، اللہ یہ تسبیح کی برکت سے تم کو کامیابی دیتا۔ رزق کی تلاش میں جا رہے تو تسبیح زہرا پڑھ کے گھر سے نکلو، حلال رزق، حرام نہیں، حلال رزق کی نکلے گے تو تسبیح بی بی زہرا تمہاری مدد کرے گی، رزق کا ضامن تسبیح ہو جاتی۔ قرضے ہیں تم کو، ڈیبٹس میں مبتلا ہو، راستے نہیں کھول رہے، دن میں 9 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو، ہر تسبیح کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ کتنی دیر ہو رہی تسبیح میں؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، ایک جگہ بیٹھو مصلی پہ،
ہر تسبیح کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھو اور 9 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا دو. اٹھا کے اللہ سے دعا کرو بی بی زہرا کا نام لے کے, تسبیح کا نام لے کے, کہ پروردگار تجھے تسبیح بی بی زہرا کا واسطہ, میرے ڈیبٹس ہیں, میرے قرضے ہیں, میرا رزق رکا ہوا, میرے پاس رکاوٹیں ہیں, میرے دروازے سارے بند ہو گئے. ابھی میں نے جب ابھی مجلس پڑھی تھی کماز باڑی میں, میں نے وہاں پہ بولا کہ ہر رحمت کے دروازے کھلتا ہے فاطمہ کے نام سے. تو تسبیح بی بی زہرا کی وجہ سے رحمت والا بتا رہا کہ کیسے تمہاری زندگی بدل سکتی. یہ کرو رزق کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں, لیکن واجب نماز کے بعد ہے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی اور تم تسبیح پڑھے تو فائدہ نہیں ہے. اور حق فاطمہ دینے کے بعد اس تسبیح کا اثر ہے. خاموش ہو گئے میرے معلوم. تو تسبیح بی بی زہرا کی صرف فضیلت ہوگا. رزق کے لیے کتنا اچھا. لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, بہترین رشتہ اگر حاصل کرنا چاہو تو یہی عمل کرو. 9 مرتبہ تسبیح بی بی زہرا 9 صلوات کے ساتھ پڑھنا. پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ پروردگار تسبیح زہرا, یہ ایک روایت سے یہ تسبیح بی بی کے رشتے کے وقت آئی تھی, جب امام علی سے رشتہ ہوا تھا اس وقت یہ آئی تھی. تو پروردگار اس تسبیح کا واسطہ تو میری لڑکی کے لیے, یا لڑکی خود دعا کرے یا لڑکا خود دعا کرے کہ شہزادی کی اس تسبیح کا واسطہ پروردگار تو میرے لیے بہترین رشتے کو دے, تو اللہ رشتے کو مہیا کرے. 9 دن کے اندر تمہارے گھر میں رشتہ آئے گا. اتنا ثواب ہے یہ تسبیح بی بی زہرا. اور ویری سمپل اسٹوڈنٹس, اگر تمہاری میموری شارپ نہیں ہے, بھول جا رہے تم, تو یہ بی بی کی تسبیح پڑھو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسی کھلتی ہے. لیکن بار بار میں بول رہا, حلال کھانا, واجبات پہ عمل کرنا. رات بھر جاگ کے صبح فجر مس کرو گے تو تسبیح کا اثر نہیں ہوگا. ظہر سے نہیں پڑھو گے تو تسبیح کا اثر نہیں ہوگا. مغرب عشاء نہیں پڑھو گے تو تسبیح کا اثر نہیں ہوگا. یہ واجبات کو ادا کرو, پھر تسبیح بی بی زہرا پڑھو. یہ گولڈ کی مائن ہے, سونے کی کان ہے, سونے کی کان. تسبیح سے تم سے یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم کسی کی لہت پہ, عرفات میں یا احتمال میں جا کے اپنے باپ کی میت پہ یا باپ کی لہت پہ تم تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے دعا کرو تو اللہ تمہارے